موجودہ حالات میں عصری تعلیم کا حصول مسلمانوں کے لیے اولین ضرورت ہے، کیونکہ علم کسی بھی قوم کی کامیابی و ترقی کے لیے بنیاد ہے۔ اگر مسلمان علوم جدیدہ سے دور ہو جائے، نہ صرف اس سے ان کو دنیاوی نقصان ہوگا بلکہ اس کا اثر ان کے دین پر بھی پڑے گا۔ سائنسی ایجادات اور ترقیات کے ذریعہ غیر مسلم جہاں مادی ترقی کریں گے، وہ اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرے۔ اگر مسلمان ان علوم سے واقف نہ ہوں تو ان کے اعتراض کا جواب کس طرح سے دے سکیں گے؟ اعتراض کا جواب نہ دینا اپنی کمزوری کو تسلیم کر لینا ہے، جو غیور اور زندہ قوم کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ تحقیق کے مطابق قرآن مجید 360 علوم کا خزانہ ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہزاروں علوم پوشیدہ ہے۔ دنیا آج تک ان علوم کی طرف رسائی حاصل نہ کر سکی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، گرمۂ تعطیلات کے بعد اسکول اور کالجز کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے۔ موجودہ حالات میں عصری تعلیم کا حصول مسلمانوں کے لیے اولین ضرورت ہے، کیونکہ علم کسی بھی قوم کی کامیابی و ترقی کے لیے بنیاد ہے۔ جو قوم علم و آگاہی سے محروم ہو جاتی ہے، وہ زمانے میں کسی بھی اہم کردار کو نبھانے سے قاصر رہتی ہے۔ اسی تناظر میں عصری علوم کی اہمیت پر مشتمل یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ محترم ناظرین، علم کی اہمیت و فضیلت پر اسلام جس قدر زور دیتا ہے، اس کی مثال شاید ہی کوئی مذہب پیش کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم حیات الاسلام، یعنی علم اسلام کی زندگی ہے۔ اس حدیث کا واضح مطلب یہی ہے کہ اسلام کا تمام تر دار و مدار علم پر ہے۔ علم موجود ہے تو اسلام بھی موجود ہے، اور خدا نہ خواستہ علم مفقود ہو جائے تو اسلام بھی ختم ہو جائے، کیونکہ علم کے اسلام کی حیات قرار دیا گیا ہے، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ کوئی چیز بغیر حیات کے باقی نہیں رہ سکتی۔ فضیلت علم میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ایمان کا دار و مدار بھی علم پر ہے۔ بغیر علم کے ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات اور صفات کو جانے، پہچانے اور اس کے دیگر احکام کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرے، یہی ایمان ہے۔ جب تک کہ بندہ خدا کی ذات و صفات کو نہ جانے گا، نہ اس کی تصدیق کر سکے گا اور نہ اقرار۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے آیت کریمہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ سے استدلال کیا کہ ایمان سے پہلے علم لازم ہے اور بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہ لا الہ سے پہلے فعلم کہا، جس کے معنی جان لو، واقف ہو جاؤ کے ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی جانب سے اہل ایمان اور اہل علم کو رفعت و بلندی کی بشارت دی جا رہی ہے، اور درجات جمع لا کر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ ان کی بلندی و رفعت ایک دو درجہ نہیں بلکہ کئی درجے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات دیے گئے۔ ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا پورا تعلق علم سے ہے۔ قرآن مجید گویا آپ کا علمی معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ اب اس وقت دنیا میں کسی نبی کا معجزہ موجود نہیں، صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ قرآن مجید موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ علماء و اہل علم کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید 360 علوم کا خزانہ ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ہزاروں علوم پوشیدہ ہے۔ دنیا آج تک ان علوم کی طرف رسائی حاصل نہ کر سکی۔ سائنس کی موجودہ ترقی کی بنیاد بھی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں نہ صرف دینی علوم ہے بلکہ بے شمار دنیاوی علوم بھی ہے، جیسے علم جمادات، علم فلکیات، علم حساب، علم نباتات، علم طبقات الارض وغیرہ۔ قرآن مجید میں علم طب کا بھی ذکر ہے۔ انسانی پیدائش کی جو مختلف ادوار قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس سے پہلے ایسا مکمل ترتیب وار بیان کسی طب کی کتاب میں بھی نہیں ملتا۔ اس لیے قرآن مجید میں طب سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی، اس کو ایک ماہر ڈاکٹر یا طبیب جس خوبی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح علم نباتات کا جاننے والا جس خوبی سے قرآن کے اس بیان کو سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ نیز چاند، سورج اور ستاروں کی گردش کا جو ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، اس کو اس فن کا ماہری اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ قرآن مجید پیش بہا خزانوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ اس کی کما حق معرفت کا دعویٰ نہ کوئی مفتی کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم۔ ہر ایک اپنے دائرہ علم کی حد تک کچھ معرفت کا اقرار کر کے دوسرے علوم و فنون کی حد تک ظاہری اور سرسری تشریح کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیاوی علوم کی ضرورت سے انکار نہیں کیا ہے، اس کے باوجود مسلمان ان علوم سے کیوں دور ہو گئے ہیں، اس کے اسباب تلاش کرنا چاہیے، اور اس غفلت و کوتاہی کا فوری تدارک بھی ضروری ہے۔ شریعت میں ایسے علوم کا سیکھنا مسلمانوں پر واجب بتلایا گیا جن علوم پر مسلمانوں کی معیشت موقوف ہے، جیسے ڈاکٹری کا علم، انجینئرنگ کا علم اور دیگر ضروری علوم و فنون۔ مسلمان ان علوم و فنون کو حاصل کرے اور ان کے ذریعے اپنی معیشت کو بہتر بنائے۔ اگر مسلمان علوم جدیدہ سے دور ہو جائے، نہ صرف اس سے ان کو دنیاوی نقصان ہوگا بلکہ اس کا اثر ان کے دین پر بھی پڑے گا۔ سائنسی ایجادات اور ترقیات کے ذریعہ غیر مسلم جہاں مادی ترقی کریں گے، وہ اسلام کے عقائد و احکامات پر اعتراض کرے۔ اگر مسلمان ان علوم سے واقف نہ ہو تو ان کے
اعتراض کا جواب کس طرح سے دے سکیں گے؟ اعتراض کا جواب نہ دینا اپنی کمزوری کو تسلیم کر لینا ہے، جو ایک غیور اور زندہ قوم کے لیے کسی طرح مناسب نہیں۔ یہ علوم جس زبان میں ہو اس زبان کو سیکھے بغیر ان کا سیکھنا ممکن نہیں۔ علماء نے بطور نمونہ ان چند علوم کا ذکر کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان صرف مذکورہ علوم تک ہی محدود ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ زمانے کے حالات و انقلابات کے نتیجے میں جتنے علوم و فنون ایجاد ہوتے جائے مسلمان وہ سب علوم سیکھے جائے۔ اسلام صرف ایک ہی قید لگاتا ہے کہ تم پہلے اپنے مذہب سے واقف ہو جاؤ۔ مذہب سے واقف ہوئے بغیر دنیا کی ترقی بے معنی ہے، کیونکہ ایسی ترقی غیر بھی کر رہا ہے۔ تمہارا کیا کمال؟ مسلمان کا کمال یہی ہے کہ وہ اسلام پر عمل پیدا ہو کر دنیا کے میدانوں میں ترقی حاصل کرے اور یہ احساس دے کہ میں مسلمان کی حیثیت سے ترقی کر رہا ہوں۔ مسلم قوم ایک جسد و واحد کا حکم رکھتی ہے، اس کے اندر ہر قسم کے ماہرین کا ہونا دینی اعتبار سے بھی ضروری ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اس لیے فقہا ایسے مریض کے بارے میں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا حکم دیتے ہیں کہ اس معاملہ میں مسلم دیندار ڈاکٹر یا طبیب سے مشورہ کرے۔ اگر اس کا مشورہ روزہ نہ رکھنے سے متعلق ہو تو اس پر عمل کرے۔ اندازہ کیجئے کہ فقہا نے مسلم دیندار ڈاکٹر کی قید کیوں لگائی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلم دیندار ڈاکٹر ہو تو وہ شریعت کے مزاج کو سمجھے گا، روزے کی اہمیت کو جانے گا، مریض کی طبیعت کو پہچانے گا، اس کے بعد وہ اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھ کر صحیح مشورہ دے گا۔ اس سے دین میں بگاڑ پیدا نہ ہوگا۔ مسلمان جب منظم قوم کی حیثیت رکھتے ہیں تو لازم ہے کہ ان کے اندر ہر فن کے ماہرین بھی موجود ہوں تاکہ اپنی مدد آپ کر سکے، دوسروں کے محتاج نہ بنے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی فرمائے۔